کرم کا صدقہ ضرور دیں گے، ضرور دیں گے۔ نہ خوف عصیان نہ فکر محشر، نہ خوف عصیان نہ فکر محشر، میرا تو کامل یقین ہے اس پر۔ نہ خوف عصیان نہ فکر محشر، میرا تو کامل یقین ہے اس پر۔ میں جس نبی کا ہوں جان نام لیوا، میں جس نبی کا نام لیوا، وہ بخش میرے قصور دیں گے، کریم اپنے کرم کا صدقہ ضرور دیں گے، ضرور دیں گے۔ نہ اتنا مایوس ہو نیازی، نبی کی عربی کی ہوگی کرم نوازی۔ نہ اتنا مایوس ہو نیازی، نبی کی ہوگی کرم نوازی۔ تجھے بھی اپنی تجلیوں کی، تجھے بھی اپنی تجلیوں کی بھی بھیک ایک دن ضرور دیں گے۔ اپنے کرم کا صدقہ ضرور دیں گے، ضرور دیں گے۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو آیات مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کہنے آپ اور سننے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، سن ہجری 1447 اختتام پذیر ہونے والا ہے۔ آج اس کی 26 تاریخ ہے، ذی الحج کی 26 تاریخ ہے، آخری مہینے کی 26 تاریخ ہے۔ تقریباً 3 دنوں کے بعد یا 4 دنوں کے بعد اختتام پذیر ہو جائے گا 1447 ہجری، پھر 1448 ہجری آگے جو ہے سال آئے گا۔ سال کے 3 یا 4 دن رہے ہیں۔ دعا کریں کہ آنے والا جو سال ہے ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ سلامتی والا اور باعث برکت بنائے۔ ماہ مبارک چل رہا ہے، حرمت والا مہینہ ہے، ذی الحج کا مہینہ ہے، آخری مہینہ ہے سال کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نسبت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اپنی بیٹے کی قربانی پیش کی۔ قربانی والا مہینہ بھی یہی ہے جو چل رہا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، پچھلے جمعہ المبارک کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں عرض معروض کر رہا تھا۔ آپ کی زندگی مبارک کے بارے میں، پوری زندگی مبارک کے بارے میں تو ہم احاطہ نہیں کر سکتے، لیکن مختصر واقعات جو ہے سنا کر دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آیت مبارکہ میں بھی یہی فرمائی، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی والی ہو جا۔ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس وقت چیخے میں آگ کے جہاں پر جلائی گئی تھی اس میں ڈالا جا رہا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں بٹھایا گیا، منجنیق کے ساتھ۔ پھر آپ کو اس میں ڈالنا تھا کیونکہ اس کے نزدیک کوئی نہیں جا سکتا تھا، اس آگ کے نزدیک، کہ جس طرح نزدیک جاتے ہوئے آگ میں جو ہے نا ان کی تپش آتی تھی،
تھا کہ انہیں پکڑ کر اس میں جا کر ڈالیں۔ پھر منجریب بنائی گئی شیطان کے مشورہ دینے پر۔ منجریب جس وقت بن گئی، پھر منجریب کو فرشتوں نے آ کر پکڑ لیا کہ یہ نہ چلے۔ پھر شیطان کے مشورے پر اس منجریب کے پاس، کیونکہ فرشتے وہاں اس کو پکڑ کر بیٹھے تھے، کہ گھوڑا چل نہیں رہا تھا، کہ جس وقت شیطان کے مشورے پر وہاں پر عورتوں کو لایا گیا، عورتوں نے آ کر رقص شروع کر دیا، باریک کپڑے پہنے ہوئے تھے، ان کے جسم نظر آ رہے تھے۔ تو پھر جو اللہ کے فرشتے تھے، وہ رحمت والے فرشتے تھے، اس کی گھوڑے کو چھوڑ کر آسمان پر چلے گئے۔ تمام فرشتے، آسمان والے تمام فرشتے ہو رہے ہیں، چڑھے پھرے، سب بھی جو ہے نا مایوسی پھیلی ہوئی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ کا نام لینے والا، رب تعالیٰ کا ذکر کرنے والا، اس کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ جس وقت فرشتے اس کو چھوڑ کر چلے گئے، منجریب چلنی شروع ہو گئی۔ پھر اس منجریب پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، انہیں جو ہے نا اس کو پیچھے کی طرف کھینچا گیا، پھر جو ہے آگ کو اس میں ڈالا گیا۔ اب منجریب پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے، وہاں مختلف قسم کے فرشتے آ رہے ہیں۔ فرشتے آ کر عرض کرتے ہیں، یا نبی اللہ، ایک فرشتہ آ جاتا ہے، کیا عرض کرتا ہے، یا نبی اللہ، میں ہوا کا فرشتہ ہوں، ہوا پر میرا حکم چلتا ہے، ہوا میری تابع ہے۔ یا نبی اللہ، اگر آپ حکم فرمائیں تو میں اس آگ کو بکھیر دوں، ہوا کو حکم دوں کہ اس کو بکھیر دوں، یہ جو میں چلی جائے، اس کو ہوا کو مسلط کر دیتا ہوں، پھر اس آگ کو اٹھا کر جو آپ کو جلانا چاہتے ہیں ان سب کے گھروں میں جو ہے نا آگ لگ جائے گی، ریزہ ریزہ ان کے گھروں میں جا کر گرے گا، ہوا جو اتنی بکھیر دے گی اسے جو ہے اس آگ کو۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر جو ہے اسے اس میں ڈالا جائے، ان کو جس کو نابود کر دیا جائے، جس طرح قوم عاد کو سزا دی تھی، اس طرح انہیں بھی سزا دی جائے۔ تو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ رضا کے اس ایسے مقصد پر فائز تھے، آپ فرماتے ہیں تم سے کوئی حاجت نہیں ہے، اس فرشتے کو فرماتے ہیں تم سے کوئی حاجت نہیں ہے، مجھے کوئی حاجت نہیں کہ تو یہ کام کر دے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اور دوسرا فرشتہ آ جاتا ہے، وہ آ کر عرض کرتا ہے، یا نبی اللہ، میری ڈیوٹی ہے، میں پانی پر متعین ہوں، پانی میرے تابع ہے، پانی میرا حکم مانتا ہے، اگر آپ حکم کریں، مجھے فرمائیں تو میں اس آگ کو بجھا دوں، پانی کو حکم دوں گا، پانی آ جائے گا، پانی سے یہ آگ جو ہے بجھ جائے گی، اس کو سرد کر دوں گا، اور ان سب کو جو ہے نا میں جو ہے نا سیلاب سے جو ہے نا پانی والے سیلاب سے ان سب کو حل کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھ سے بھی کوئی حاجت نہیں، کوئی حاجت نہیں۔ تیسرا فرشتہ آ جاتا ہے، آ کر عرض کرتا ہے، میں زمین پر متعین ہوں، زمین میرے تابع ہے، اگر آپ حکم فرمائیں تو میں اس خطہ زمین کو اٹھا کر اس آگ میں جو ہے جھونک دوں، اس کو پلٹ دوں، آگ بھی بڑھ جائے گی اور یہ سب کے سب جو ہے نیست و نابود ہو جائیں گے، جو آپ کا آپ پر جو ہے آپ کو جلانے والے ہیں، سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ فرماتے کیا ہے؟ فرمایا سلو بینی و بین خلیلی حتی
اسی طرح توکل کا شاندار معاہدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کر رہے تھے تو اس وقت جو ہے قریب آپ کے قریب جس وقت پہنچے حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے. جبرائیل علیہ السلام وہی عرض کرتے ہیں کہ اللہ کا حاجت کوئی حاجت ہے. اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اے جبرائیل تجھ سے کوئی حاجت نہیں. اما علیہ فلا تجھ سے کوئی حاجت نہیں ہے. جبرائیل علیہ السلام حیران ہوتے ہیں عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ جس سے حاجت ہے اس سے طلب تو کرو. جس سے حاجت ہے ہماری حاجت تو رد کر دی گئی ہے. ہم جو عرض کر رہے ہیں فرشتے سارے آ کر زمین والا فرشتہ بھی عرض کرتا ہے, پانی والا فرشتہ بھی عرض کرتا ہے, ہوا والا فرشتہ بھی عرض کرتا ہے تو کوئی حاجت ہے تو مجھے بتائیں میں اس طرح کر دوں گا. زمین کو پلٹ دوں گا, ہوا سے آپ کو بجھا دوں گا, پانی سے آپ کو بجھا دوں گا اور پانی کو جو آواز سے اس پر مسلط کر دوں گا. لیکن آپ کیا فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام تم سے کوئی حاجت نہیں ہے. حتیٰ کہ جبرائیل علیہ السلام مالک کی بارگاہ سے اجازت طلب کرتے ہیں. جبرائیل علیہ السلام آ جاتے ہیں اور آ کر مجھے عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ کوئی حاجت ہے تو آپ فرماتے ہیں کوئی حاجت نہیں ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے تیری. اما یہ کا فلا کہ کوئی حاجت نہیں ہے. جس وقت جبرائیل علیہ السلام حیران ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ جس سے حاجت ہے اس سے طلب تو کرو. مالک کی بارگاہ سے حاجت طلب تو کرو کیونکہ اس سے زیادہ مصیبت کا وقت کون کیا ہو سکتا ہے کہ آپ جا رہی ہیں. اس سے کوئی بڑا مصیبت والا وقت تو نہیں ہو سکتا. فرمایا علمہ بحالی حسبی من سوالی میرے طالب کو بھی پتا ہے, خالق کو میرے حال بھی معلوم ہے اور میرے سوال سے بھی مستقبل ہے. میرا سوال میں اس سے سوال بھی نہیں کروں گا. جس وقت مالک دیکھ بھی رہا ہے, مالک کو پتا بھی ہے کہ میرا بندہ آگ میں جا رہا ہے, پھر میں اس سے حاجت. ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ جس وقت جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض معروف کر رہے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مشورہ لیتے ہیں اے جبرائیل بتا میں اس سے کیا حاجت طلب کروں, میں اس مالک سے کیا حاجت طلب کروں. تو جس میں جو ہے نا وہ روایت میں یہ بھی ہے کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مشورہ لے رہے ہیں, جبرائیل علیہ السلام کیا کرتے ہیں مشورہ دیتے ہیں اس ذات سے حاجت طلب کریں کہ جس آپ نے فرمایا کیا طلب کروں. جبرائیل عرض کرتے ہیں اپنے نفس کو طلب کرو. آپ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام میرا نفس معیوبت, میرا نفس عیب زدہ ہے, اس میں عیب ذات سے میں عیب والی چیز کیوں مانگوں. میں بے عیب ذات سے میرا نفس عیب زدہ ہے, عیب والا ہے, میں بے عیب ذات سے اس عیب والی چیز جو ہے نا بے عیب ذات سے عیب والی چیز کیوں مانگوں. میرے نفس عیب رکھتا ہے, میں اس سے کیوں طلب کروں. آپ فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام مشورہ دیتے ہیں کہ روح کو طلب فرمائے. آپ فرماتے ہیں کہ روح ہے نا, روح اس ذات کی طرف سے آئی ہے, اس ذات نے جو ہے مجھے روح طلب کی ہے. روح ہے نا اپنے روح کو لینا چاہتا ہے, اپنی چیز کو. روح ایک عاریت چیز ہے, ایک قرض والی چیز ہے, وہ مجھ سے مانگنا چاہتا ہے. میں اس سے پھر انکار کیوں کروں, اس سے میں جو ہے نا انکار کروں, میں اس سے طلب کروں. میں جبرائیل علیہ السلام
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ اسے جواب دیا تو اسی وقت جو ہے نا اللہ نے فرمایا کہ اس کو میرے حال کا بھی علم ہے، اسے پتا ہے، میرے سوال سے بھی واقف ہے مالک، میرے حال کا بھی پتا ہے، اسے سب چیزوں کا پتا ہے، میرے نفس پر کہ کوئی جو ہے زور نہیں ہے، میرا اپنا زور نہیں ہے، نہ میں اپنے روح کو جو ہے طلب کر سکتا ہوں، مجھے روح سے بھی کوئی شکوہ نہیں ہے کہ اس نے آگ کو جلایا ہے اور جلا کر مجھے اس میں ڈالنا چاہتا ہے، مجھے اس سے کوئی شکوہ نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ دو جن سے کوئی شکوہ شکایت ہے، فرمایا جس وقت وہ جان کو جلانا چاہتا ہے پھر اس سے جو ہے حاجت کیسی، تو اسی وقت جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام جا رہے تھے اس آگ میں تو کیا ہوا، مالک کی طرف سے حکم ہو گیا وسلام علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو جا، کیونکہ شام کا گزرا حضرت ابراہیم علیہ السلام پیش کر رہے ہیں، حاجت کی طرف نہیں کر رہے، نہ روح کو طرف کر رہے ہیں، نہ دل کو طرف کر رہے ہیں، کسی چیز کو طرف نہیں کیا، حاجت بھی نہیں کی، فرماتے ہیں جس وقت یاد جان کو جلانا چاہتا ہے پھر اس سے جو حاجت کہتی کہ جس وقت جبرائیل علیہ السلام نے 40 گز یا جو ہے 80 گز جو ہے لمبا جو ہے چوڑی جو ہے اوپر جو ہے آگ چل رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسی جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا پر جو ہے نا اس آگ پر جو ہے مارو، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا تن مارا، وہ آگ اللہ حکم ربی ہوا جادان پوری پر تو وسلام علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے کھٹی ہوگا، تو اسی وقت جو ہے وہ گزار بن گئی، اسی وقت گزار بن گئی، اس میں کہنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام آئے گئے، جبرائیل اور میکائیل ایک جنت سے تخت لائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، ایک جوڑا بھی لایا گیا، لباس بھی لایا گیا، ایک جنت کا تخت بھی لایا گیا، اس میں رکھا گیا، آسمان جو ہے نا وہ ایک بڑی برف والی دیوار جو ہے دے دی گئی، اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکل کا پیدا کر دیا، وہ فرشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے پیشانی سے پسینوں کو بھی صاف کرتا، اور دوسرے جو ہے دوسرے ہاتھ سے وہ پنکھا بھی چل رہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، وہ گلزار بن گئی، گلزار جب یہ باغ کی شکل بن گئی، وہاں پر سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے جو ہے اسرافیل علیہ السلام آپ کے لیے کھانا لا رہے تھے جنت سے، آپ کو کھلا رہے تھے، اور اس کی جو ہے آپ 7 دن یا کتنے دن بھی آپ وہاں پر رہے، اور جس وقت کچھ دن گزر گئے، نمرود نے جس وقت دیکھا کہ ابھی تو کوئی خبر نہیں آئی، پتہ بھی نہیں چلا، اب تو جو جل گئے ہوں گے، لیکن ایک رات اس کو خواب آیا، خواب کیا آیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں سجدہ میں، پھر جو ہے خوف زدہ ہو گئے، دوسروں کو بلایا، اور بلا کر جو ہے اپنی جو ہے جھوپڑی وغیرہ کو بلا کر جو ہے پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے، مجھے خواب آیا ہے، تو نے کہا کہ آگ اتنی زیادہ تھی، وہ کہنے لگے کہ اگر اس میں پتھر کو بھی ڈال دیا جاتا، وہ پتھر کو بھی چلا کر راکھ کر دیتی، پتھر بھی اس کا ریزہ ریزہ ہو جاتا، ختم ہو جاتا، وہ بھی راکھ بن جاتا، لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ جو ہے خوف زدہ ہیں۔ اس نے رکھی، آخر اس نے ایک جو ہے بہت بڑا جو ہے محل اس کے اوپر جو ہے بنوایا، اور اس پر چڑھ کر جو ہے نمرود دیکھنے لگ گیا کہ میں دیکھوں تو صحیح، جس وقت اس نے دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں گلزار بنی ہوئی ہے، آگ میں تشریف فرما ہے، اور اسی سے ہی اپنے آپ کے تخیلات میں اس سے جو ہے گفتگو کر رہے تھے، اے جبریل، اے ابراہیم، یہ کیا ہے، یہ کس طرح ہو گئی، ساری چیزیں وہ پوچھ رہے تھے، وہ بہت زیادہ ہوا، آپ جس وقت باہر مشکل میں اس آگ پر ہوگا، میں بعد میں بیان کرتا ہوں باہر کے جو واقعات ہے، اس آگ پر جو ہے حسن عقیدت پر، جس آگ کی طرف جیسے خچر نہیں تھا، خچر جو ہے نا لکڑیوں کو لے کر جا رہا تھا، خچر کو سزا دی گئی، کوئی اور جو ہے جانور جو ہے نا لکڑیوں کو لے کر جو ہے نا آگ والی جگہ پر جو ہے نا چلنے والی جگہ پر نہیں گیا، اسے بھی سزا دی گئی۔ اسی طرح حسن عقیدت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عقیدت اور احترام، اس کے ساتھ جو ہے نا ایک پرندہ ہے، وہ پرندہ اسے کچھ بن تو نہیں رہا تھا، وہ کچھ کر تو نہیں سکتا تھا، وہ آگ کو بجھا تو نہیں سکتا تھا،
فرشتے کو اور اس فرشتے کو حضرت جبرائیل علیہ السلام پکڑ کر زمین پر بٹھاتے ہیں، آگ میں جانے نہیں دیتے، پوچھتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے، تو آگ میں جا رہا تھا؟ اس نے کہا کہ مجھ سے کوئی اور کام تو نہیں ہو سکتا، نہ میں اس کو بجھا سکتا ہوں، نہ میں کوئی اور کام کر سکتا ہوں۔ عقیدت یہی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پہلے کہنا میں اپنے آپ کو عقیدت کی وجہ سے میں اپنے آپ کو گرا دوں۔ اس نے کہا، جبرائیل کہتا ہے کہ رب کریم فرماتا ہے تیری کوئی حاجتیں ہو، 1000 حاجتیں ہو تو تیری حاجت، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے نبی کے ساتھ وہ عقیدت اور محبت کر رہا تھا، اس وجہ سے جو ہے نا وہ کیا تھا، پرندے کو اسے جو ہے کیا ہوا، اسے برے گلزار کا بچی بن کے پرندہ بنا دیا گیا، وہ ہر وقت اس کے اندر گلزار میں رہتا ہے، باغوں میں رہتا ہے۔ وہ پرندہ کیا تھا، قریب یعنی بالکل وہ پرندہ تھا کہ میں رہے گا قیامت تک جو ہے نا یہی گاتا رہوں، اللہ کا ذکر کرتا رہوں، وہ باغوں میں جا کر اور پھولوں پر جا کر جو ہے نا وہی پرندہ جو ہے نا اسے حسن عقیدت پر جو ہے نا اسے جو انعام دیا گیا وہ ہر وقت اپنے آپ کو پھیلاتا رہتا ہے، باغوں میں جا کر جو ہے نا اور پھلوں میں جا کر جو ہے نا پھیلاتا ہے۔ اسی طرح شہد کی مکھی، اسے بھی عقیدت اور محبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کرنے پر اسے بھی کیا عطا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو آگ جلائی گئی تھی اپنے منہ میں اس نے پانی لیا اور پانی لے کر جو ہے نا جا رہی ہے اس آگ کو بجھانے کے لیے، عقیدت تھی کہ اللہ کے نبی جو ہے نا میں جو ہے نا اپنا یہ پانی لے کر جا رہی ہوں، یہ پانی سے جو ہے نا میں اس آگ کو بجھا دوں گا۔ لیکن جس وقت اسے پکڑا گیا، اسے پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے، اس نے کہا کہ میں یہ پانی لے کر جا رہی ہوں۔ بچی کہنے لگی شہد کی، میں پانی لے کر جا رہی ہوں اس آگ کو بجھانے کے لیے جو اللہ کے نبی کے لیے جلائی گئی تھی، تو اسے بھی اس کی حسن عقیدت پر جو ہے نا اس کے منہ میں جو پانی تھا اللہ تعالیٰ نے وہ شہد بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے وہی شہد بنا دیا۔ بالکل اس کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو ہے نا اس نے عقیدت پر عسل مصفا اور اس کے منہ میں اب جو پانی ہے وہی شہد بن گیا۔ اس منہ والا پانی یا شہد کو اللہ تعالیٰ نے بتایا، شہد میں اللہ تعالیٰ نے عسل مصفا فیہ شفا، اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا رکھ دی۔ اب اس شہد میں شفا ہے، یہ مکمل غذا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت آپ جو ہے سلام کی والی وہ آپ جو ہے نا سلام کی والی بن گئی، آپ کچھ دن وہاں پر رہے، پھر جو ہے باہر تشریف لائے، پھر باہر جو ہے نا جو غلط عقیدے والے لوگ تھے وہ آہستہ آہستہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو ہے نا لگنے لگ گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین قبول کرنے لگ گئے، حتیٰ کہ ایسا ایسا پڑھنے لگے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود بڑا جو ہے نا اسے جو ہے نا مختلف روایات آتی ہیں کہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر کہا کہ آپ میری سلطنت کو زوال مزید ہو رہی ہے، آپ یہاں سے ہجرت کر جائیں، کسی اور جگہ پر چلے جائیں۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ اس نے بنا دیا کہ یہ جو ہے قتل کر دیا جائے۔ پھر اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس علاقے سے پھر ہجرت کر کے باہر تشریف لائے۔ آپ کے چچا داد تھی، چچا داد میں جس کا نام سارا تھا، حسن و جمال بھی اتنی زیادہ ہی تھی، کہتے ہیں کہ زمین پر اس کے حسن کے جمال کے برابر کوئی اور نہیں تھا۔ وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لا سکی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھتیجا جو کہ حضرت لوط علیہ السلام آپ کے بھائی باران کے تارو ان کا بیٹا تھا، حضرت لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، انہوں نے بھی آپ کے ساتھ ہجرت کی اور ایک مقام پر جا کر جو ہے جہاں پر رخ ربی ہوا، حضرت لوط علیہ السلام
الگ ہو گئے، ان کا علاقہ اسے ایک بستی میں بھیج دیا گیا، اس بستی میں جا کر آپ کو تبلیغ کرنے لگے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مل چکا تھا آپ کو اور زمین کے لیے، جس وقت آپ ہجرت کر کے جا رہے ہیں راستے میں ایک سلطنت آتی تھی، البتہ مصر کی سلطنت تھی، اس مصر کی سلطنت کا جو بادشاہ تھا اس نے اپنی رعایا میں اس طرح کا حکم جاری کیا ہوا تھا کہ جس بچی کی شادی ہو وہ پہلی جو ہے نا میرا دل میرے پاس ہے پھر پیٹ کسی اور کے پاس۔ جس وقت آپ نے سنا اس ملک کی آپ کے پاس حضرت سارہ کی حکم رکھی ہو گیا، راستے میں حکم رکھی آیا کہ ان کے ساتھ نکاح کر لو، نکاح کر دیا گیا۔ پھر جو اس وقت اس زمین کی اس ملک کی حد آنے لگی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کے پاس ایک صندوق بھی تھا، اس صندوق میں جو ہے حضرت سارہ کو بٹھایا اور سر پر اٹھا دیا اور لے کر جو ہے جا رہے ہیں۔ پھر ان کے دماغ میں راستے میں چوٹیاں وغیرہ جہاں پر جو ہے ان کی حد تھی، انہوں نے وہاں پر روک کر انشاءاللہ نسبت المبارک کو یا اس کے بعد اگر نسبت المبارک کو انشاءاللہ العزیز اہل بیت اطہار کے کیونکہ عقیدت و احترام کے بارے میں عرض کریں گے، اس کے بعد جو ہے 10 محرم کے بعد پھر جو ہے عرض کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تفصیلی واقعات۔ اللہ تعالیٰ یہ اللہ کے نبیوں کا ذکر جس وقت کیا جاتا ہے، ذکر الانبیاء من العبادت، حضور علیہ السلام کا فرمان ہے ذکر الانبیاء من العبادت و ذکر الصالحین کفارۃ، اللہ کے نبیوں کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ اللہ کے نبیوں کی زندگی کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہمارا عبادت میں لکھا جاتا ہے، میرا سنانا آپ کا سننا یہ عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ جس وقت اللہ کے ایک بندوں کے بارے میں ہم گفتگو کرتے ہیں، میرا سنانا آپ کا سننا، ہم آپس میں گفتگو کر ذکر الصالحین کفارۃ اور صالحین کا تذکرہ کرنا گناہوں کا کفارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما لنا الا البلاغ المبین۔